اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقیدے کے تعلق سے قرآن کی آیت کو سمجھنے کے تعلق سے جو ہم کو بتلایا جاتا کہ اگر کسی کا قرآن کا مطالعہ رہا وہ پھر آیتیں پیش کرتا ہے سامنے لوگوں کے، ہم کو بتلایا جاتا کہ بھائی یہ آیت آپ ہی سمجھے کیا، اتنی بڑی اجتماعیت جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، اس پر بھی میں نے میرے کلپنگ فارورڈ کیا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اتنی بڑی اجتماعیت، اتنی بڑی اجتماعیت اس عقیدے کو نہیں مانتی اور آپ پیش کر رہے ہیں تو یہ اکثریت کیا غلط ہے، ہم کو یہ بتایا جاتا۔ پھر کچھ اجتماعیت یہ بھی بتاتی کہ بھائی یہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے یہ عقیدہ، تو کیا ہمارے بزرگ غلط تھے؟ علماء حضرات کی اکثریت اس چیز کو مانتی اور آپ اس کے خلاف قرآن کی آیت کو سمجھ رہے ہیں، جبکہ اس آیت میں وہ نہیں ہوتا۔ چند ایک حدیث ہے، اس کے مادھیم سے، اس کے ذریعے سے قرآن کی آیت کی تحریف کی جاتی کہ جو آیت سے ٹکراتی وہ حدیث، لیکن ان کا عقیدہ ہوتا اس حدیث پر، ٹکرانے والی حدیث پر۔ ہاں، وہ حدیث جو قرآن کی ترجمانی کرے اس کو تو ہم گلے لگائیں گے، تو وہاں پرابلم کریٹ ہوتا، تو وہ یہ حوالہ دیتے۔ اتنی بڑی اجتماعیت، اکثریت اتنی بڑی غلط نہیں ہوتی۔ اور پھر کوئی ایک عام شخص نہیں دیتا، سلجھے ہوئے لوگ جیسا پروفیسر جیسے، یہ میرے استاد محترم ہیں، میں بہت عزت کرتا ہوں۔ جب میں نے ان تک کے قرآن کی آیتیں پیش کیا، ان کی نظر کیا کہ آپ بھی اس پر غور کیجئے، چند ایک عقائد جو اجتماعیت غلط عقائد میں غرق ہے، تو ایک تو پہلے انہوں نے یہ پرابلم کریٹ کر دیا زبان پر کہ بھائی آپ کی لینگویج جو ہے وہ اتنی فصیح و اتنی پیور نہیں ہے۔ وہ دوسرا پھر میں نے ان کو وہ بھی درس بھیجا، ذاکر نائک صاحب کے جو اردو اور ہندی کی جو لینگویج ہے، تو بالکل کیسی لینگویج ہے، ایک جو ممبئی کی جو عام زبان جو ہے، کبھی کبھی تو ایسا لگتا بالکل عام بھائی لوگوں کی زبان، اس طرح کی زبان ہم کو دکھائی دیتی ذاکر نائک صاحب کی، لیکن بات کتنی پختہ اور کتنی سالڈ بات پیش کرتے ہو۔ سوال یہ ہے، پھر خاموش بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میں دوسرا کہ بھائی یہ آپ نے عقیدہ پیش کیا جس میں سب متفق ہے، جس میں اکثریت متفق ہے، مطلب تو آپ بھی متفق ہو جائے اس میں۔ یہاں تو ایسا ہے کہ قرآن کے مطابق جو بات ٹکراتی تو اس میں کیسے متفق ہو سکتا ہوں، یہ بتلایا جاتا۔ پھر دوسری چیز کہ بھائی اکثریت چند لوگ ہیں، اکثریت یہ ہے۔ پھر بزرگوں کی پیروی، تو قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ تمہاری بزرگوں کی پیروی کرو گے، وہ غلطی پر ہے پھر بھی منع فرمایا۔ علماء حضراتوں کی اکثریت ہے، کوئی عالم ہے تو عالم کو نہیں ہم کو بتائے قرآن کے مطابق۔ علماء حق علماء سو ہوتے ہیں میرے بھائی، حق بھی ہوتے سو بھی ہوتے، جو بات قرآن سے ٹکرائیں گی ہم نہیں مانیں گے ان عقائد کو۔ آیت بھی موجود ہے، انہوں نے اپنے عالم و درویشوں اور مشائخوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، وہ بھی ہم اس پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے۔ پھر کوئی ہم کو پوچھے گا کہ بھائی یہ ساری بات آپ کی درست ہے، لیکن قرآن میں کچھ ایسا مینشن ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اکثریت سے منع کرتی، اگر ان کے غلط عقائد رہے قرآن سے ٹکرانے والے تو اکثریت میں بھی ہے وہ کوئی بڑے پروفیسر، لیکچرر، ڈاکٹر، انجینئر، اگر وہ بھی وہ بات منوانا چاہے کہ بھائی آپ سب متفق ہے، سب اس میں راضی ہے تو آپ بھی مان لو، تو نہیں ماننا چاہیے۔ ایسی آیت ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہے بھائی، کتنی آیت ہے، ایک دو آیت تو بتا دو۔ ارے ایک دو نہیں بھائی، 28 کے قریب آیتیں ایسی ہے جو یہ بتاتی کہ اکثریت اللہ کی جو بات ہے ہر بات کو قبول نہیں کریں گی، قلیل تعداد ہی اس کو بات کو قبول کریں گی اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں گی۔ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چند آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ مریم آیت نمبر 73 73، جب ایسے کافروں کو ہماری آیت پڑھ کر صاف سنائی جاتی ہے تو یہ لوگ ایمان والوں سے کہا کرتے تھے کون حیثیت میں مجلس کی تعداد میں زیادہ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106 106، لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں۔ پھر سورہ صاد آیت نمبر 24، ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے لیکن ایمان اور عمل والے ایسی حرکت نہیں کرتے۔ مطلب جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی باوجود اس کے، لیکن اس طرح کی حرکت نہیں کرتے، قرآن کے خلاف، قرآن کی آیتوں کو نظر انداز کرنا، آیتوں کی تحریف کرنا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 246 246، پھر گئے مگر ان میں کے تھوڑے سے لوگ قائم رہے، سب پھر گئے لیکن تھوڑے سے لوگ قائم رہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 249، پانی پی گئے لیکن ان میں کچھ تھوڑے لوگ امتحان میں کامیاب رہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 110، ان میں کے کچھ لوگ ایمان والے ہیں اور اکثر لوگ حکم کے مطابق چلنا ہی نہیں چاہتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 155، ان میں کے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 49، آیت نمبر 13، آیت نمبر 71، اس میں بھی یہ بات جھلکے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ بے حکم ہوتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 103 103، اکثریت بے عقل ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 66، اور ان میں کے اکثر لوگ بہت ہی خراب کام کرتے ہیں۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 112، لیکن ان کی اکثریت نیری جاہل ہے، یہ کہا اللہ نے۔ سورہ انعام آیت نمبر 117، اور زمین کی آبادی میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے کہنے پر چلے تو تم کو اللہ کا راستہ ہی بھلا دیں گے، یہ سب تو صرف گمان اور وہم پر چلتے ہیں۔ گمان یہ بس بزرگوں کی پیروی کریں گے، جو زیادہ اکثریت میں اس سے متفق ہو جاؤ میاں، گمان اور وہم پر چلیں گے اور نیری اٹکل دوڑاتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 102، ان کی اکثریت کو تم شکر گزار نہ پاؤ گے بلکہ بدکار لوگوں کی تعداد ہم نے زیادہ پائی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 48، تمہاری جماعت کا بڑا ہونا کچھ کام نہ آیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 17، اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 1، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ ہود آیت نمبر 116 116 مگر بڑی تعداد کے ظالم خوشحال لوگ اپنی عیش پرستی کو قائم رکھنے کے لیے الٹے مجرموں کے ساتھ بن گئے، یعنی ان کی عیش پرستی کو ٹھیس نہیں لگنا۔ اتنی بڑی بڑی اجتماعیت، اکثریت، ان کے خلاف کیوں جانا، کیوں نشانہ بننا بھائی، اپنا عیش خراب ہو جائے گا یہ چیز۔ سورہ دخان آیت نمبر 39، لیکن ہماری اس مصلحت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ نجم، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، یہاں بھی اکثریت، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، مطلب کیا، حق بات کو جانتے ہی نہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 101، جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت ہم بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ خود بنا کر لایا۔ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، یہود و نصارہ، پہلے بھی حکم موجود تھا، پھر آیت نازل ہوئی، وہ حکم آیا، جیسا روزہ پہلے بھی تھا، نماز پہلے بھی تھی، آیا تو ارے ایک آیت کی، ارے یہ کیسی آتی، یہ تو پہلے سے موجود تھا نا، ارے پہلے سے موجود تھا اب اور آ گیا حکم، کون سا آپ کو یہ ہوتا؟ آپ سسم کو باقاعدہ کہتے تھے کہ بھائی آپ نبی ہو، کون سا دین لا لیے، نیا دین لا لیے، یہ بھی کہتے تھے۔ پھر آپ سسم یہ کہتے تھے، فرماتے تھے، آیت ہے کہ میں کوئی نیا دین نہیں لایا، میں تو وہی دین لایا ہوں جو ابراہیم السلام کا دین ہے، جو موسیٰ السلام کا دین ہے، جو عیسیٰ السلام کا دین ہے، جو نور السلام کا دین ہے۔ دیکھ لو تمہاری کتابوں میں، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، آنکھ کا بدلہ ناک کا بدلہ ناک، ہے کہ نہیں؟ جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت ہم بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ خود بنا کر لایا ہے، ان کی اکثریت بے علم ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 8، مگر ان کی اکثریت ایمان سے محروم ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 73 لیکن اکثر لوگ اس کا شکر کرنا ہی نہیں جانتے، اس کا اللہ کا، اکثر لوگ اللہ کا شکر کرنا ہی نہیں جانتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14،
اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 28، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 71 71، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوارا گزرتا ہے۔ جب بھی قرآن کی حق بات ہم پیش کرے تو اکثریت اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 13، اللہ کا وعدہ سچا تھا مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89، مگر اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ بغیر انکار کیے ان سے رہا نہیں جاتا۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 78، مگر تم میں اکثر کو حق ہی ناگوارا تھا۔ سورہ الروم آیت نمبر 6 اور 8، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 16، اور ان کی بری اکثریت نافرمان ہوں گی، اور ان کی بڑی اکثریت نافرمان ہوں گی، بڑی تعداد نافرمان ہوں گی۔ اسی لیے تو کہا گیا اللہ دوزخ سے پوچھیں گا کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہیں گے نہیں اور آنے دو۔ ایسا نہیں کہ بھائی کیا ہوگا، دوزخ میں جائیں گے لوگ سب، تو آخری میں تو بچ جاؤں گا، دوزخ ہاؤس فل ہو جائیں گی۔ ارے میرے بھائی وہ تمہارے فلم ہوتی تھی ہاؤس فل، دوزخ کچھ ہاؤس فل ہونے والی نہیں ہے۔ جتنے بھی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دوزخ کو ڈال دوں گا، ان کو بھر دوں گا دوزخ سے۔ یہ چیز بھی قرآن میں موجود ہے۔ پھر وہ آیت بھی موجود ہے جس کا حوالہ میں ہمیشہ دیتا، سورہ الفرقان آیت نمبر 73۔ رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ ہماری آیتوں میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے، دوسری آیتوں میں آتا غور و تدبر کرتے۔ پھر یہ بھی حدیث ملتی، کیا اس حدیث پہ ایمان نہیں ان کا کہ ایک آیت کا غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ اجر و ثواب ہے اس کا، یہ بھی ملتا ہم کو۔ یہ ساری چیزیں موجود ہے، لیکن چند ایک حدیث ایسی ہے، کم سے کم 15-20 نکات ایسے ملتے جو قرآن کی آیت سے ٹکراتے اور بنیادی عقیدے سے ٹکرا جاتے، جیسا دوزخ سے نکل جائیں گے، اکثریت اس میں انوالو ہے، علماء حضرات انوالو ہے، بڑی بڑی اجتماعیت اس میں انوالو ہے۔ جب یہ عقیدہ پیش کرو کہ دوزخ میں سے نہیں نکلیں گے، قرآن میں کم سے کم 15-20 آیت ہے کہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے، تو نہیں حدیث ہے نا نکل جائیں گے نا۔ ارے میرے بھائی اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے۔ یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا جس کو اللہ نے کنڈم کیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 80، سورہ العمران آیت نمبر 24 میں، کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گے مگر گنتی کے چند دن، پھر قبر کا عذاب ہوگا، مردے کو دفن کر دیں گے، 40 قدم گئے تو پھر سوال ہوں گے من دنوں کا من ربوں کا۔ ایک اجتماعیت کہتی 4 سوال، کچھ اجتماعیت کہتی 3 سوال ہوں گے۔ اس پر بھی میں نے یہ کیا کہ ارے بھائی یہ تو ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں حدیث میں ہے نا، تو قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے تو حدیث، کہ جس کو شیطان ابلیس نے بھی قبول کیا کہ اللہ سے مہلت مانگی کہ جب جسم و روح کے جوڑ ملائے گا تو اللہ تعالیٰ جب تک کہ بہکانے کی مہلت دے مجھ کو، اللہ نے دے دی، اس کو عطا کر دی، جہاں میں نے دیا جو میرے خاص بندے ہوں گے نہیں بہکیں گے۔ تو جسم و روح کے جوڑ کب ملیں گے؟ روز قیامت میں، دوسرے سر میں، تو پہلے سر تک کے بہکائیں گا وہ کہ جب ساتھ کی گھڑی آئیں گی، باقاعدہ میں نے بولا، لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ جس کو شیطان ابلیس نے تسلیم کر دیا کہ جسم و روح کے جوڑ روز قیامت میں دوسرے سر میں ملیں گے، قرآن میں 3-4 مقامات پر ہے باقاعدہ شیطان ابلیس کی تسلیم کردہ بات، لیکن ہم کو ایسا بہکایا کہ قبر میں مل جائیں گے جسم و روح کے جوڑ، ملا دیا اس کے پہلے، اور وہاں سوال ہوں گے من دینوں کا من ربوں کا، وہاں پاس ہونا پڑے گا، جبکہ موت کے وقت میں پورا رہتا ہے کہ جو ایمان کی موت مرا تو اس کو سلام کر کے جب موت کا فرشتہ آتا تو روح قبض کرتا، اور جو گنہگار رہا تو اس کی روح کیسی جھنجھوڑ کے نکالتا، ایمان والے کی لین میں، اور جو ایمان والا نہیں ہے عملی کافر ہو یا ویسا ڈائریکٹ کافر ہو، آیتوں سے بھاگنے والا ہو یا آیتوں کو ماننے والا ہی نہ ہو، تو اس کی روح کہاں جاتی؟ سجین میں۔ علین آسمان پر مقام اور سجین زمین کی تہہ میں مقام ہے۔ یہ چیز ہے۔ دوسری آیت بھی ہے کہ ان کے لیے جو گنہگار ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ کیسے کھولے جائیں گے جب وہ سجین زمین کی تہہ میں ہے، پاتال میں، تو آسمان پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ٹکرانے والی بات، ایسے کئی عقائد جو ٹکرانے والے،
جیسا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی۔ اب قرآن میں اللہ فرماتا صاف انداز میں کہ قیامت ان قریب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو قیامت ان قریب ہے، اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی، صاف فرما دیا۔ یعنی ہم ابھی بیٹھے ابھی بھی قیامت آ سکتی، لیکن نہیں، عقائد بنے ہوئے عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں آئیں گی، محرم کی 10 تاریخ کو آئیں گی، جمعے کے دن کو آئیں گی۔ اللہ قرآن میں ڈراتا قیامت سے، یہ خود ڈراتا قیامت سے ڈرو۔ کیوں ڈروں گا بھائی میں قیامت سے؟ ابھی عیسیٰ السلام آئی کیا؟ بس جو انفرادی قیامت ہے موت، اس سے ڈروں گا؟ اجتماعی جو قیامت ہے اجتماعی، اس سے ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو شیطان ایسا بہکائے گا کہ جب قیامت بھی آ جائیں گی تو ہم سمجھتے ہیں کافر، جیسا قرآن کی آیت میں وہ پہاڑ اڑ رہا ہے، سمندر میں آگ لگ گئی، چاند کریش ہو گیا، ریزہ ریزہ چاند ہو جائے گا، بلاسٹ ہو جائے گا چاند بھی، آنکھوں کا دھوکہ سمجھیں گے۔ کافر کہیں گے ارے نہیں، یہ تو جادو ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ آیت ہے باقاعدہ سورہ قمر میں جو اس کو معجزے سے جوڑ دیتے وہ آیت، جبکہ وہ جادو سمجھیں گے، یعنی ہیپنوٹائز ہو گئی ہماری آنکھیں، وہ قیامت کا منظر رہے گا، قیامت کی 7 گھڑی۔ تو وہ بولیں گے ایسا نہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے، ہم جن کو سمجھتے ایمان والے وہ کچھ سمجھتے، وہ بھی بولیں گے۔ آپ بولیں گے کیوں بولیں گے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس لیے بولیں گے وہ کہ ان کا بھی تو ایمان ہے نا کہ عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، جو یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے جیزس کم سون۔ تو وہ تو بولیں گے بھائی ہم کیسا یقین کر لیں، قیامت ہے ہی نہیں، اب عیسیٰ السلام آئیں گے 40 سال حکومت کرے گا۔ شیطان وہاں تک کے بہکائے گا، لیکن دوسرے سور میں جب اٹھیں گے نا وہاں تھوڑی بہکانے کا معاملہ ہے، جہاں تک کہ اللہ نے اس کو دیا پروانگی وہاں تک کے تو بہکائیں گا۔ تو یہ جو ایمان کی دعوے داری کرتے بڑی بڑی اجتماعیت ہیں جن کے عقیدے یہ بنے ہوئے ہیں، اور پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے سورہ المائدہ آیت نمبر 116 117 کی آیت کوٹ کر کے، یہ پھر اور دوسرے مقام میں جو قرآن میں رافع آیا وہاں پر رافع نے اٹھا لینا، ارے بھائی اٹھا لینے کا معنی حدیث میں بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رافع، ادریس علیہ السلام کے لیے بھی رافع آیا، تو کیا وہ بھی واپس آئیں گے؟ بولنے کی ایک یہ ہے، لیکن علماء نے قلیل تعداد علماء نے باقاعدہ ترجمہ کی کہ وفات دے کے اٹھا لیا اللہ نے۔ ارے اللہ کا قاعدہ ہے، لیکن جو ہے نہیں قرآن سے ٹکرانے والی بات پیش کرتے۔ تو ایسے کئی عقائد ہیں جس پر میں نوٹیفائڈ کرتا، تنقید کرتا، تو بڑے بڑے جو میرے چہیتے ہیں، جو مجھے چاہتے اپنے دل و جان سے، میں بھی ان کی بہت عزت کرتا۔ ایسی پروفیسر جیسی ہستیاں، ہمارے رشتہ دار چند ایک، ہمارے دوست احباب چند ایک کو چھوڑ کے، چاہیں گے سب کریں گے لیکن اس عقیدے سے نکلنے کو تیار نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، پہلے تو قرآن کو پڑھنے، کیونکہ بس قرآن کو تلاوت تک کے محدود کرتی ہے، بس عربی متن تک کے، بس عربی برابر ہونا چاہیے درست، بس بات ختم۔ جیسا نماز بس پڑھو، بس اٹھک بیٹھا، لیکن نماز قائم نہیں ہو رہی، دودھ میں پانی ملانا چالو، پلاٹوں کی بےمانی چالو، جہیز دینا چالو بچوں کا، اور دوسرے خرافات، رشوت دینا چالو، سارے آئٹم چالو، تو کہاں نماز قائم ہو؟ ایسا قرآن کے معاملے میں بھی عربی متن بولو کہ بھائی چلو درس قرآن سن لیں گے چل کے، چلیے نا، ارے نہیں میں 5 رکوع روز پڑھتا ہوں میں فجر کے بعد میں، اس میں کیا ہے معلوم نہیں یہ چیز، جبکہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا حکم ہے کہ ہم سمجھے اس میں کیا ہے۔ حافظ صاحب پورا حفظ قرآن ہر ایک چند آیت بولو جو پیش کرتے وہ، ان کو بولا ارتھات بتاؤ، تو بولتے بھائی میں کیا بتاؤں اس کا، میں عالم تھوڑی ہوں، میں حافظ ہوں۔ تو یہ چیز ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، سمجھ کے پڑھنے، جیسا اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا بس ویسا اللہ سمجھا دے قرآن، اس پر عمل کرنے، اور اس عمل پر موت تک جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔